5 اگست کو کیا ہونے جا رہا ہے؟ تحریک نوعیت کیا ہوگی؟ دیکھیے، خیبر پختونخوا کے لوگ پشاور میں جلسہ ہوگا، تمام خیبر پختونخوا کے لوگ وہاں پہ آئیں گے۔ پنجاب کے کو یہ ڈیوٹی دی گئی ہے کہ آپ اپنے شہروں میں ہی ریلیز کریں، ہر شہر میں ریلی ہونی چاہیے۔ اور خیبر پختونخوا کی حد تک بات کریں تو ہماری پچھلے دنوں بھی ایک مشاورتی میٹنگ تھی جس میں تمام لیڈرشپ موجود تھی، اور اسی میں آفریدی صاحب نے یہ فیصلہ کیا، تمام لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا، چکزئی صاحب سے مشاورت ہوئی، علامہ ناصر صاحب سے ہوئی، تحریک تحفظ آئین پاکستان ہمارا الائنس ہے، خان صاحب نے ان کو نامینیٹ بھی کیا لیڈر آف اپوزیشن کے لیے، ان سب سے مشاورت ہوئی اور 5 اگست کو پشاور میں جلسے کا اعلان کیا گیا۔ اب اس جلسے میں ہم اپنا اگلا لائحہ عمل دیں گے، اور وہ لائحہ عمل جو ہوگا وہ انتہائی سخت ہوگا۔ ہم مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی بات چیت کر رہے ہیں، ان سے بھی مشاورت کر رہے ہیں، ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس بار ہم الائنس بنائیں، الائنس ان سیاسی قوتوں کا جو یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے یہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، ایک عذاب کی طرح پاکستان پہ مسلط ہو چکے ہیں، اور انہیں کوئی خاطر خواہ کارکردگی بھی آپ کے سامنے ہے، کسی ایک سیکٹر میں انہوں نے کوئی خاطر خواہ کارکردگی نہیں دکھائی۔ بے روزگاری آپ دیکھ لیں، یا پاکستان کی بات ہے، بے روزگاری آپ دیکھ لیں، آپ غربت دیکھ لیں، پیٹرول کی پرائسز دیکھ لیں، مہنگائی دیکھ لیں، 70% لوگ صافی صاحب ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں پاکستان میں، مطلب روز کماتے ہیں روز کھاتے ہیں، اور اسی حکومت نے انہی کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے۔ پیٹرول کی لیوی قیمت میں ان کی جیب سے پیسے نکالے جا رہے ہیں، ادویات میں جو قیمتیں سیل ٹیکس ٹیکسز بڑھائے جا رہے ہیں، مطلب انہی کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کی ناکامی نہیں ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں سب سے بڑی جماعت ہے، تو اس کے باوجود اور حکومت یہ کر رہی ہے کہ لیویز لگا رہی ہے، ٹیکسز بڑھا رہی ہے، یہ سب کچھ کر رہا ہے، ابھی تک آپ لوگوں کو نہیں نکال سکے، اور اس کے لیے آپ لوگ اچکزئی صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کے ناصر عباس صاحب کے محتاج ہیں؟ نہیں، دیکھیں، خان صاحب نے اگر ان لوگوں کو لگایا تو کچھ سوچ کے لگایا ہوگا، وہ ہمارے لیڈر ہیں، وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ اب دیکھیں، جو بھی ہمارے اپوزیشن لیڈر تھے، عمر ایوب صاحب تھے، جس طریقے سے وہ خان کے تحریک کی بات کرتے تھے یا عمران خان صاحب کی بات کرتے تھے، فلور پہ کوئی اس طرح نہیں کرتا تھا، اور وہی چیز ہوئی کہ ان کو نااہل کیا گیا، اس کی سزا دی گئی۔ پھر ہمارے 98 MNAs تھے، ان کو ڈیسیٹ کر کے 78 تک لایا گیا۔ پھر خان صاحب نے چکزئی صاحب کو نامینیٹ کیا۔ چکزئی صاحب ایک معتبر شخصیت بھی ہیں، ایک زیرک سیاستدان بھی ہیں، ہم چاہتے تو اپنی پارٹی میں سے کسی کو نامینیٹ کر سکتے تھے، لیکن ہم چکزئی صاحب کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، مذاکرات کی اختیار بھی ان کے پاس ہے، تحریک کی اختیار بھی ان کے پاس ہے، ان سے مشاورت بھی ہو رہی ہے، آگے بھی ہوگی۔ آپ نے دیکھا کہ گور صاحب 3 دفعہ چیزوں کو آگے لے کے بڑھے، مذاکرات کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، لیکن ڈیڈ لاک کے شکار ہوئے۔ چکزئی صاحب سے پرائم منسٹر کے اختیار بھی نہیں ہے ملنا، وہ ایک ملاقات نہیں کر پا رہے کیونکہ مقتدرہ سے شاید ہم ہی نہیں باری جا رہی۔ اسپیکر قومی اسمبلی اکثر کہتے ہیں کہ جی میرا دفتر استعمال کریں مذاکرات کے لیے، پھر اسی قومی اسمبلی کے اسپیکر نے، آپ نے دیکھا ہوگا صافی صاحب، کہ 5 مہینے نوٹیفیکیشن یہ نہیں کر رہے تھے چکزئی صاحب کے۔ جب کسی کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے تو ان سے ہم کیا بات کریں؟ ہم بات اگر کریں گے تو ہم مینڈیٹ کی واپسی کی بات کریں گے، ان سے ہم فریش الیکشن کی بات کریں گے، نئی ECP کی بات کریں گے۔ ان سے ہم نے جب بھی عمران خان صاحب کی بات کی، ہم نے ان کو بے اختیار پایا ہے، ہم نے کبھی بھی ان سے رہائی کی بات نہیں کی۔ اچھا، یہ پنجاب میں رسائی کی بات ضرور کی۔ کوئی ہلچل کیوں نہیں ہے آپ لوگوں کی پارٹی کا؟ دیکھیں، پنجاب میں تو انڈکلیئر مارشل لا ہے، وہاں پہ تو نون لیگ جو ہے ایک نئے مرض میں مبتلا ہو چکی ہے، بیڑا غرق کر دیا پنجاب کا انہوں نے۔ اب وہ الیکٹرول پروسیس تھا، الیکٹرول پروسیس میں بھی یہ اکیلے بھاگنا چاہتے ہیں۔ بائی الیکشن میں یہ تحریک انصاف کے امیدوار کا الیکشن مٹیریل تک نہیں چھوڑتے، ریلی جلسہ تو دور کی بات ہے۔ دیکھیں، نون لیگ کو جس طریقے کا گراؤنڈ اس وقت ملا ہے، شاید پاکستان کی کسی سیاسی تاریخ میں کسی سیاسی جماعت کو نہ ملا ہو، لیکن پھر بھی وہ فنشنگ لائن تک نہیں پہنچ پا رہے۔ ہاسپٹل آؤٹ سورس ہو رہے ہیں۔ ہمارے ٹائم پہ جب ہماری پنجاب کی حکومت تھی تو 42 ملین لوگ صحت کارڈ سے مستفید ہوئے ہیں، وہ بند کر دیا گیا۔ 17 پنجاب لے کے آئے، 17 پنجاب لیکن میں، صحت کارڈ میں یہ لوگ کہتے ہیں گڑبڑ بہت ہے، تو اس کا الٹرنیٹ ان کے پاس کیا ہے؟ جو چیز غریب سے لنک کرتی ہو نا، مطلب خیبر پختونخوا کی ہم بات کریں، ہم 80 ارب سے زیادہ 2 سالوں میں خرچ کر چکے ہیں صحت کارڈ پہ۔ جب گھر میں بیماری آتی ہے صافی صاحب، ہمارے لوگ بڑے غریب لوگ ہیں، اگر کسی کا مطلب ہارٹ کا مسئلہ بنتا ہے، کڈنی کا بنتا ہے، جس پہ لاکھوں روپے لگتے ہیں، وہ بندہ یا اپنی زمین بیچتا ہے
یا کوئی مال مویشی یا سونا زیورات وہ بیچ دیتا ہے بیماری کے علاج کے لیے. یہ عمران خان صاحب کا احسان ہے کہ ہر بندے کی جیب میں انہوں نے 10 لاکھ روپے ڈالی. لیکن اس کا غریب سے کیا تعلق ہے کہ جب سے پی ٹی آئی آئی ہے تو نوشیروان برقی صاحب کو وہاں پہ لایا گیا ہے اور ہیلتھ کے معاملات کو وہ ڈیل کرتے ہیں. نہیں, ایم ٹی آئیز کے جو ہاسپٹلز ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, تمام چیزیں تو وہ ہیلتھ کی نہیں دیکھ رہے ہیں, کچھ مخصوص چیزیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں اور کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں, اور اس کی دیکھنے سے ان کا ایک ایکسپیرینس ہے. شوکت خانم کو جب بن رہا تھا تو انہوں نے اس کو ڈیل کیا تھا, تمام تر چیزیں اس کے وہ ابھی بھی دیکھتے ہیں, تو ان کی تجربے سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس میں کوئی مطلب منفی پروپیگنڈا کیوں ہو رہا ہے؟ اگر اس پہ کوئی الزامات ہیں, کرپشن کے الزامات ہوں یا ان کے پاس جو اختیار ہے اس کے متعلق کوئی الزامات ہیں تو وہ لائے جائیں. آپ کے ابن شیر افضل منوت صاحب الزامات لگا رہے ہیں. وہ ریلیونٹ ثابت ہونے کے لیے اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں. دیکھیں, شیر افضل صاحب کے لیے وہ ایم این اے ہیں, تو اخلاقی تقاضا تو یہ بھی تھا کہ وہ اپنی سیٹ چھوڑ دیتے, چلے جاتے لکی مروت میں. وہ تو عمران خان صاحب کے مینڈیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس عمران خان صاحب کی پارٹی کے بارے میں اس قسم کے الزامات اخلاقی طور پہ یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ابھی یہ ڈاکٹرز کی اپوائنٹمنٹس ہوئی آپ کی حکومت میں, اور اس میں گولڈ میڈلسٹ اسٹوڈنٹ رہ گئی, اور لوگ عام تاثر یہی ہے کہ جس سفارش پہ لوگ بھرتی کیے کہ ینگ ڈاکٹرز بھی احتجاج کے. سنگل بندہ سفارش پہ نہیں ہوا, سنگل بندہ. میرے حلقے میں جو لوگ ہوئے ہیں, میں ایم پی اے ہوں, اس طرح باقی ایم پی ایز بھی لوگ آتے ہیں, لوگ کرتے ہیں کہ جی آپ کہہ دیں کہ ہماری نہیں چلی, میرے حلقے میں میری نہیں چلی, کسی کے ایم پی اے کے حلقے میں کسی کی نہیں چلی, پیورلی میرٹ ہوا ہے. ہم اس پہ جب یہ شکایات بڑھنے لگی تو ہم نے ٹول فری نمبر بنا دیا. افریدی صاحب نے کی سٹیٹمنٹ بھی موجود ہے, نمبرز بھی ہم نے دیے کہ کسی کے پاس کوئی بھی اگر مواد ہو جس میں میرٹ جو ہے وہ وائلیٹ ہوا ہے تو وہ اپنے درخواست جمع کر دے, اس پہ ہم ایکشن لیں گے. لیکن کوئی کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. ہاں البتہ کچھ لوگ کورٹس گئے ہیں, اس کی اسٹے وغیرہ اس پہ لے لیا گیا ہے, لیکن ان کے پاس بھی نہ کرپشن کے نہ مس گورننس کے کوئی. اور ینگ ڈاکٹرز کیوں ناراض ہیں آپ سے؟ دیکھیں, ینگ ڈاکٹرز تو ڈے ون سے ناراض ہیں, سوری ٹو سے. ہمارے بھائی ہیں, پروفیشنلز ہیں, ڈاکٹرز ایک مقدس پیشہ ہے. ان کے کچھ ڈیمانڈز ہوں گے, ان کو ہم بالکل ان کے ساتھ بیٹھیں گے, ان سے ہم دیکھیں, ہم چاہتے ہیں, دیکھیں اس ملک میں جو ایک مقدس گائے والا کنسیپٹ ہے یہ ختم ہونا چاہیے. آپ وکیل کو ہاتھ لگائیں تو پورا وکلا سوسائٹی جو ہے وہ ہڑتال پہ چلی جاتی ہے. آپ اگر کسی بھی فورس کے وردی والے کو ہاتھ لگائیں تو وہ پورے کھڑے ہو جاتے ہیں. وابڈا کو آپ نچکاری پہ کریں تو ملازمین سڑکوں پہ آ جاتے ہیں. اسی طرح اگر ڈاکٹر اگر غلط بھی ہو, میں یہ نہیں کہتا, میں ینگ ڈاکٹر کے پس منظر میں یہ بات نہیں کر, میں جنرلی ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کسی ڈاکٹر کو یا کسی اور پروفیشن کے بندے کو اگر وہ غلط بھی ہو اور آپ اس پہ ہاتھ ڈالیں تو سارے کڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ اب یہ کنسیپٹ ختم ہونا چاہیے. اس ملک میں صرف سیاستدان ہی سافٹ ٹارگٹ ہے. اچھا, سیاستدان ہی سافٹ ٹارگٹ ہے تو سیاستدان ہی کا ذکر کرتے ہیں. کچھ لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ جی وزیر اعلیٰ صاحب نے اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے کچھ بھی خاص نہیں کیا. سہیل افریدی صاحب نے کہتے ہیں اس سے تو علی امین صاحب اچھے تھے, اسلام آباد چلے آ جاتے تھے. دیکھیں, اس میں 2 سے 3 چیزیں ہمیں دیکھنی ہوگی. میں آپ کی اس یا جس کی بھی یہ خیالات ہیں میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. افریدی صاحب کو 8 مہینے تقریباً ہونے والے ہیں, اور 5 اگست کو آپ دیکھیں گے کہ ہم جو اعلان کریں گے وہ پچھلے تمام تر اعلانات سے بھی ڈیفرنٹ ہوگا. اور جو ہم اعلان کریں گے اور جو ہمارا جس پہ مشاورت ہو رہی ہیں لیڈر سے بھی ہو رہی ہے, مطلب اچکزئی صاحب سے اور دیگر ہمارے جو الائنس ہیں ان علامہ صاحب سے, پارٹی کے اندر بھی مشاورت ہو رہی ہے, چیزوں کو ریفائن کیا جا رہا ہے. لیکن جو جس چیز کو ہم نے فوکس کیا ہوا ہے وہ انتہائی ہی سخت ہے. اچھا, یہ کیا ہوگا؟ آپ نے اتنی سسپینس بڑھا دی, کیا مرکز پہ حملہ آور ہوں گے؟ دیکھیں, راستے تو سارے ہمارے اوپر بند کر دیے گئے ہیں. عدالتوں کے راستے بند ہیں, ملک میں کوئی قانون نہیں ہے, ملاقات آپ نے بند کی ہوئی ہے, آئسولیشن میں عمران خان صاحب کو ڈالا ہوا ہے, بہنوں کی ملاقات نہیں ہو رہی, تب بھی سہولت نہیں مل رہی, ذاتی ڈاکٹر کی رسائی نہیں ہے, ایون وکلا کی ملاقات نہیں ہے. 302 کا بھی جو مجرم ہوتا ہے اس سے بھی فیملی ملتی ہے. یہاں پہ تو مطلب عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے اسی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کسی کے ساتھ نہیں ہوا. نہیں, آپ جو سخت کرنے والے ہیں تو وہ آپ 5 اگست کا انتظار کر لیں تو بہتر ہوگا. مطلب 10 دن ہی رہ گئے ہیں. چلو, اس کے لیے ہم 5 اگست کا انتظار کرتے ہیں.